نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ. رب کریم کی عطا فرمائی ہوئی نعمتوں کی کوئی حد نہیں ہے، اور اس کی ہر صفت اس کی مخلوق کے لیے وجہ نوازشات ہے. اپنے ہر اسم کی تجلی میں وہ اپنے مخلوق پہ کرم کرتا ہے. اگر وہ قہار ہے، ذو عقاب علیم ہے، تو یہ بھی مخلوق پر اس کی نوازشات ہی کا ایک انداز ہے. معزز مہمان کے لیے صاحب خانہ انتظام کرتا ہے. جہاں کبھی کوڑا کرکٹ نظر آتا ہے وہاں صفائی ہوتی ہے، بالکل کوئی شے نظر نہیں، بلکہ کچھ زیادہ ہی جسے کہتے ہیں نا وی آئی پی ہو، ویری امپورٹنٹ پرسنالٹی، تو اس کے لیے ذرا اور زیادہ اہتمام سے ہوتا ہے کہ چونا بچھا دیتے ہیں، اور ہمت کریں تو گلاب کے پودے اس میں سجا کر گلدستوں میں گلاب کے پھول وہ رکھ دیتے ہیں. مہمان معزز ہو تو اس کے لیے یہ اہتمام ہوتے ہیں. پھٹا ہوا کپڑا دری معزز مہمانوں کے لیے نہیں بچھائی جاتی، چاہے کرایہ بھرنا پڑے، پیسے بہت ہی لگ جائیں، تو کہتے ہیں بھی مہمان آئیں گے، بارات آئے گی، دولہا میاں آئیں گے، اچھی سے اچھی ان کے لیے فرش بچھایا جاتا ہے. مثال میں یاری نہیں ہے، لیکن صرف مجھ فقیر کی رسائی دور تک نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات کو ایسے اندازی مقام و وقار و عزت سے نوازا ہے کہ وہ تو وہ ہیں، ان کے غلاموں کے لیے اس نے زمین کو خوب سنوارا ہے، بہت سنوارا ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ.
تو یہ ساری زیبائش، آرائش، ڈیکوریشن، خوبصورتی، یہ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ہے، للمنافقین نہیں اور للکافرین نہیں، بلکہ ایمان والوں کے لیے، کیونکہ رب کریم نے منافقوں، کافروں، گستاخوں کسی کے لیے عزت کا قول نہیں فرمایا، عام کے لیے فرما دیا کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رزاق ہے، روزی رساں ہے، وہ سب کو روزی دیتا ہے، اس حوالے سے کہ پیدا خود کیے ہیں، پیدا خود کیے ہیں، لہذا پیدا کر کے رب ذوالجلال نے ان کو روزی دے دی، عزت نہیں ہے۔ گلی میں پڑے ہوئے مردار کو کتا نوچتا ہے تو یہ کتے کی عزت تو نہیں ہے نا، وہ کتا ہے، وہ اس کے کتے ہونے کی دلیل ہے کہ مردار کو چمٹا ہوا ہے۔ اللہ کریم نے تو جانوروں کے مزاج میں بھی نفاست رکھی ہے، ہو ہی نہیں سکتا، مردار پڑا ہے، مکھیاں بیٹھتی ہیں، مچھر بیٹھتا ہے، گدھ نوچتا ہے، کوا نوچتا ہے، کتا نوچتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کبھی آپ نے کسی کبوتر کو بھی دیکھا ہے؟ کبوتر تو نہیں نوچتا، اب اس کو کس نے پڑھایا ہے؟ اس کی جبلت میں رکھا ہے قدرت نے، نفاست اس کی جبلت میں ہے۔ تو یارو اگر جانور کی جبلت و فطرت میں وہ نفاست رکھے تو بری چیزوں سے تو وہ بھی نفرت کرتا ہے، تو ان غلاموں کے سینے میں تو وہ دل رکھا ہے جس میں حضور کی محبت کا چراغ روشن ہے۔ چنانچہ رب کریم نے کان کا بھی ذکر کیا ہے، قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ باقی جسم کا ذکر نہیں کیا، وہ عمومی سیغے میں رکھا ہے، کیونکہ قرآن کریم کا بیان ہوتا ہے، اس واسطے ذرا تھوڑے سے الفاظ میں وزن ہوتا ضرور، اس واسطے توجہ کے بغیر کام نہیں بنتا۔ فرمایا وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب اس میں چوٹی سے لے کر ایڑی تک سارا جسم ہی آ گیا، انشأکم، تم بھی سارے ہی آ گئے، سارا جسم ہی آ گیا، ریاست جسدیہ ساری آ گئی، لیکن نکھار کر فرمایا کہ تمہیں پیدا کیا ہے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اس نے تمہارے کان بنائے ہیں، وَالْأَبْصَارَ، آنکھیں بنائی ہیں، وَالْأَفْئِدَةَ، اور دل بنائے ہیں، لیکن پھر ایمان والوں سے فرماتا ہے قلیلا ما تشکرون، شکر تھوڑا ادا کرتے ہو۔ اور اس کے لیے اختصار سے یہی عرض کر دوں تو کافی ہے کہ جس نے ایسے جواہر تابدار عطا کیے ہیں تو رائج الوقت سکے سے گوبر نہیں خریدا جاتا، پھول خریدے جاتے ہیں۔ تو یہ آزاد و قدرت نے عطا فرمائے ہیں، چاہے آنکھیں ہیں، چاہے کان ہیں، چاہے دل ہے، تو فرمایا شکریہ ادا کیا کرو کہ انہیں اس کام میں استعمال کرو جو مجھے پسند ہے۔ کان سے سنو تو قرآن کریم سنو، قرآن شریف اللہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ. اور جب قرآن شریف پڑھا جائے، جب قرآن کریم پڑھا جائے تو پھر فاستمعوا، صرف سنو نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم کو کان بنا کے سنو. باقی کی باتیں جو ہیں وہ فاسمعوا ہیں، ان کے لیے سماعت ہے، لیکن قرآن شریف کے لیے سماعت نہیں، استماع ہے. سماعت میں استماع میں فرق ہے. سماعت یہ سن لیا چاہے جو بھی ہے، لیکن سماعت جو ہے فرمایا قرآن کریم یہ میرا کلام ہے، اس کو پورے جسم کی توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. جب قرآن شریف پڑھا جائے ادھر بھی نہ دیکھو ادھر بھی نہ دیکھو، ایسے بھی کلوٹی نہ بدلتے رہو، ادب سے بیٹھو، پڑھنے والے کی آواز کو پوری توجہ سے سنو. وہ بندے کی گفتگو نہیں کر رہا، وہ رب ذوالجلال کی مقدس کلام کی تلاوت کر رہا. اور پھر حد ہو گئی، نور علی نور، نور علی نور، کلام الہی، کلام الہی. اور کلام تو اس کا مقام زبان ہے، تو اللہ تعالیٰ اس زبان سے پاک ہے، تو کیسے اس کا کلام ہوا؟ حلق، اقصائی حلق، وسطائی حلق، اولی حلق جی، اور پھر سنایا اڑیا، سنایا سفلا، نواجز دواحق تواہن. مانا مجھے آئے نہ آئے، ایک مرتبہ پریشر ڈال دیا میں، ایسے آپ قابو نہیں آتے، کریے کیا؟ یہ سارے خوبیاں ہوں تو پھر لفظ کا تفوہ تکلم ہو سکتا ہے. جی اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے، تو پھر اس کا کلام کیسے ہوگا؟ اس کا جواب رب نے دوسرے مقام پہ دے دیا. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، مجھے قسم ہے اس کی جو تمہیں نظر آتا ہے، وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور اس کی قسم ہے جو تم دیکھ نہیں سکتے. معلوم ہوا ایسے حقائق ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، وہ بھی حسین، کیونکہ رب نے ان کی قسم فرمائی ہے. جو نظر آتے ہیں وہ بھی قابل قسم ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس لیے اس کے ظاہر کی قسم ہے. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، جو نظر آتا ہے مجھے اس کی قسم، جو تمہیں نظر نہیں آتا مجھے اس کی قسم. بے نیاز تو قسموں سے کا محتاج نہیں ہے. ویسے ہی فرمائے تو تیرا کلمہ، تیرا قول، تیرا حکم برحق ہے. باپ سے بیٹا کب کہتا ہے کہ ابا جی آپ نے جو بات کی ہے ذرا قسم کھائیں کہ ٹھیک ہے؟ جوتے ہی کھائے گا. باپ کو کہے کہ قسم کھاؤ، اور وہ مرید فرید پاک سے کہے کہ حضرت جی قسم فرمائیے بات سچی ہے، تو جہنم رسید ہی ہوگا نا. اور بڑوں سے قسمیں نہیں اٹھوائی جاتی، بڑوں سے قسمیں نہیں اٹھوائی جاتی. بابا سے نہیں کہا جاتا قسم کھاؤ، پیر و مرشد سے نہیں کہتے کہ قسم کھاؤ، استاد گرامی سے نہیں کہتے کہ قسم کھاؤ، تو خدا سے کون کہے؟ لیکن وہ خدا خدا ہو کر جب چاہتا ہے تو قسم فرماتا ہے. جہاں مجھے اس کی قسم جو تم دیکھتے ہو، اور مجھے اس کی قسم جو تمہیں نظر نہیں آتا. پتا چلا کہ رب ذوالجلال نے ایسے حقائق وہ دو قسمیں رکھی ہیں، بعض وہ ہیں جو نظر آتے ہیں، بعض وہ ہیں جو نظر نہیں آتے ہیں. ان کے منہ میں خاک، گندگی، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اندھی اور کانی آنکھ سے، ترچھی آنکھ سے دیکھتے ہیں،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے محبوب کو جو بنایا ہے ان کا ظاہر بھی اتنا عظیم ہے کہ میں قسم فرماتا ہوں، ظاہر بھی ایسا ہے، ما فلا اقسم بما تبصرون، مجھے قسم ہے اس کی جو تم دیکھتے ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رب حضور علیہ السلام کا ظاہر بھی ہمارے جیسا نہیں ہے، جو یہ کہے گا وہ بے ایمان ہے، کیونکہ ہمارا ظاہر عیبی ہے، ہمارے ظاہر میں عیب ہیں، تو جب آپ ہمارے جیسے معذرت ہوں گے تو پھر محبوب بھی عیبی ہوگا، جو محبوب کو عیبی کہے وہ خدا کو بھی عیبی مانے، کیونکہ اللہ فرماتا میں خالق بھی ہوں اور اس کا محب بھی ہوں، میں خالق بھی ہوں اس کا محب بھی ہوں۔ خالق ہو سکتا ہے کہ غیر معیاری چیزیں بھی پیدا کر دے، کیونکہ یہ اس کی حکمت ہے۔ اگر اس نے اولیاء، صلحاء، اغواث، اقطاب، افراد پیدا کیے ہیں، ملائکہ پیدا کیے ہیں، انبیاء علیہ السلام پیدا کیے ہیں، مقربین مخلصین پیدا کیے ہیں، صالحین پیدا کیے ہیں، قانتین و ساجدین پیدا کیے ہیں، تو منکر بھی اسی کی مخلوق ہے، منکر بھی اسی کی مخلوق ہے۔ تو پھر تخلیق میں ہو سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہیں کہ اس کو بنانے میں رب نے عیب، رب کی تخلیق میں عیب ہے، نہ، رب بنانے میں، رب تخلیق میں عیبی نہیں ہے۔ ہاں جو چیزیں عیبی ہیں وہ خود عیبی ہیں، جمال قدرت کی تجلی ان پہ پڑی نہیں ہے، لہذا وہ عیبی ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے تخلیق اور ہے، محبت اور ہے۔ تخلیق جسے کیا ہے اس میں عیب ہو سکتا ہے، لیکن جس سے محبت کرتا ہے اس میں عیب نہیں ہو سکتا۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت کی حیات ہے، ہونا عشق مصطفیٰ زندگی، اللہ محمد یار یار حاجی خواجہ قطب۔ تو حضرت محبت جو ہے اس کی عیب سے صلح نہیں ہو سکتی، یہ دو متضاد حقائق ہیں، محبت اور عیب۔ اگر عیب ہے تو محبت نہیں، محبت ہے تو عیب نہیں۔ اور سرکار اپنی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں الا، خوب یاد رکھو، کیا؟ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا محبوب ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ تو میں تو یہ بھی آپ سے عرض کر دوں، آپ ماشاءاللہ دکاندار بھی ہیں، چلو دکاندار تو بائع ہے، بیچنے والا ہے، اور خریدار بھی ہیں، جو بیچتا ہے وہ بھی اچھی شے بیچتا ہے، کیونکہ اگر ناقص ہے تو اس کی قیمت نہیں ملے گی، اور خریدار بھی اچھی شے خریدتا ہے، اگر ناقص شے خریدے تو گھر میں جوتے پڑیں گے جی۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں رب کریم نے رسول اللہ علیہ السلام کو جب باقی کائنات کی تخلیق میں بے نیازی ہے، حضور کی تخلیق میں محبت ہی محبت ہے، محبت ہی محبت ہے، محبت ہی محبت ہے۔ سید عالم علیہ السلام کی تخلیق میں محبت ہی محبت ہے۔ میں اشارہ ادب سے کروں گا، سمجھ گئے تو ٹھیک ہے۔ باقی جو پیدا ہوتے ہیں وہ ایک مائع مہین سے پیدا ہوتے ہیں، وہ ایک قطرے سے پیدا ہوتے ہیں جو ناپاک ہے، لیکن واللہ الذی محدثین کہتے ہیں کہ سرکار کا وجود جس مقدس پاک وجود میں آیا ہے اس کے اندر رب نے کوئی نجاست رکھی نہیں ہے۔ وہ لطفہ زکیہ ہے، سچ ہی تو کہا ہے نا کہ سرکار جلوہ گر ہیں، نعت خواہ نعت ہی پڑھ رہا ہے، نعت خواہ نعت پڑھ رہا ہے،
باقی نعت خان سوچ کر نعت پڑھتے ہیں. حسان انوکھا ہی نعت خان ہے. وہ سوچ کر نہیں پڑھتا, وہ دیکھ کر پڑھتا ہے. کیونکہ سرکار سامنے جلوہ گر رہے ہیں, دیکھ کر کہتا ہے خلقت مبرأ من کل عیب. خلقت, سرکار جو سن رہے ہیں تو یہ قسمیہ بات ہے کہ سید عالم علیہ السلام غلط بات سن کر کبھی خاموش نہیں رہتے تھے. آپ نے کسی کو غلط کام کرتے دیکھا, فوراً روکا. غلط بات کرتے سنا, فوراً منع کیا. اور آپ کی اس ادا پہ اسماء اور رجال کا علم مارز وجود میں آیا. اب اس کا آپ سے تعلق نہیں ہے, اس لیے کیا بیان کروں. حدیث کی اقسام ہیں, حدیث کی قسمیں ہیں جی. ایک وہ قسم ہے کہ سرکار کا قول نہیں ہے, نبی پاک علیہ السلام نے زبان سے فرمایا نہیں ہے, لیکن پھر بھی حدیث ہے. لما, حضور نے کہا ہی نہیں تو حدیث کیسے ہو گئی. ابو بکر صدیق نے بات کی, حضور نے سنی. بلال پاک نے بات کی, حضور نے سنی. انس بن مالک نے بات کی, سرکار نے سنی. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بات کی, حضور نے سنی, روکا نہیں. یہ بھی حدیث شریف ہے. کروڑوں سلام اس معبود پر جس نے عرب کے پہلے بدو تھے اب غلام بن گئے تو ان کی زبانوں کو حدیث بنا دیا ہے. بدبختوں ابھی تک سمجھ نہیں آئی. ان کے دربار میں جو منگتا آ جائے میرے آقا کی مرضی کا بول بولے تو وہ بھی حدیث ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو رسول معظم علیہ السلام کی خدمت میں حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہو کر نعشی پڑھ رہے ہیں, اور منبر شریف پر جن کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا, جن کے برابر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. بلال کو حکم ہوتا ہے منبر پہ کھڑے ہو جاؤ. میرے جیسے فقیروں کا کام بن گیا. کیوں؟ کہاں سرکار کے حسن کی ذات, کہاں حضرت حسان جو پہلے جانے کیا تھا اب حضور کا سراخاں ہے. اتنی عزت مل گئی, حضور زمین پہ جلوہ گر ہیں, غلام منبر پہ بیٹھا ہے. تو سرکار کے اس کرم سے کائنات کے قیامت تک کے وہ خطبہ جو حضور کی شان بیان کریں, نبی رحمت علیہ السلام یہ عطا فرماتے ہیں کہ جو خطیب میرے شان کا خطبہ پڑھے اس کے قدموں میں بیٹھ کر سنا کرو. یہ بھی میری سنت ہے. یہ فقیر اس لائق نہیں ہے, علماء باوقار ہیں, لیکن میرے جیسے نکمے کو بچھا دیتے ہیں. کیوں؟ یہ صرف اس نام کی برکت ہے جو کہ اس کی زبان پہ خدا کے کرم سے نکلتا ہے. تو حضرت حسان کھڑے ہیں, خلقتا مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. بات وہ کر دی ہے جس کو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. یا رسول اللہ, خلقت عیب بنائے گئے ہیں, مبرأ من کل عیب, ہر عیب سے پاک بنائے گئے ہیں. اور درجہ ظہور میں سرکار آئے اسی انداز میں ہیں جس انداز میں باقی مخلوق پیدا ہوتی ہے. لفظوں کو سمجھ لیں تو ٹھیک ہے, ورنہ اس سے نیچے ہو کر میں بات نہیں کر سکتا. سرکار آئے اسی انداز میں ہیں جیسے انداز میں عام پیدا ہوئے ہیں. لیکن حسان کہتا ہے میرے آقا باقی پیدا ہوتے ہیں, عیب بھی آتے ہیں. خلقت مبرأ من کل عیب, آپ آئے اسی روپ سے ہیں لیکن بے عیب آئے ہیں.
وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں جی، یہی پھول، نیچے لفظ کوئی آتا ہی نہیں، یہ تو نہیں کہا نا کہ یہ وہ انسان ہے نا، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول، یہ وہ پھول ہیں کہ جن کے ساتھ رب نے کوئی کانٹا پیدا ہی نہیں کیا، یہی پھول خار سے دور ہے، اور یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ دھواں تو اس میں بھی نہیں ہے تو میں اس کی بھی مرمت کر دوں، یہ تبھی چمکے گا جب کنیکٹڈ ہوگا، کنیکشن نہیں ہوگا تو نہیں چمکے گا، ٹھیک ہے؟ یا کنیکٹڈ ہے آپ ہی فیوز ہو گیا ہے پھر بھی نہیں چمکے گا۔ میرے آقا کو کسی سے کنیکٹڈ ہونے کی وجہ سے نور نہیں ملا ہے، میرے آقا ذات میں نور ہے، جو قدموں میں لگ گیا وہ چمک اٹھا ہے، جو لگ گیا قدموں سے وہ چمک اٹھا ہے۔ تو ذرا ملا معین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت بڑا پیغام بھی ہو جائے، سنیوں کو ہی سناؤں گا اور کس کو سناؤں گا، چاہے جب بھی آئیں، یہ سنیوں کی مرضی ہے، جب بھی آئیں۔ یہ ملا جی تو روز یہی کہتا ہے دیر سے آتے ہو، دیر سے آتے ہو، ہم اپنی مرضی پہ چلو آؤ، تو ملا جی کی بھی ڈیوٹی ہے کہ تم کہتے رہو، کوئی سنے تو اس کا بھلا ہے، جو نہیں آ کے سنتا وہ سمجھ لے کہ مجھے بہت بڑی خیرات نہیں ملی ہے، یہی کہوں گا۔ ملائکہ ملا معین کاشفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس محفل میں حضور کا ذکر ہوتا ہے، جس محفل شریف میں آپ وہ کتاب پڑھ ہی نہیں سکتے، اس وقت حوالہ دینے کی صفحے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کو احساس ہو کہ آپ نے وہ علم حاصل نہیں کیا کہ حضور کے حسن کو پڑھ سکے۔ عزیزان گرامی، عبدالعزیز دباغ شیخ الاسفیاء جو امی ہے لیکن پورے قرآن کا مفسر ہے، جو امی ہے پوری صحاح ستہ کو سمجھتا ہے، عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کیا فرماتے ہیں، کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے سید عالم علیہ السلام کی ذات والا صفات کا۔ کسی نے پوچھ لیا حضرت جی لیلۃ القدر 27ویں شب ہے یا 25ویں ہے یا 23ویں ہے یا 21ویں ہے یا 29ویں ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے کہ رمضان پاک کے پچھلے عشرہ میں کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، یہ کون سی ہے؟ کسی نے بابا جی سے پوچھ لیا کہ حضرت جی کہیے، سرکار کو لیلۃ القدر کا علم تھا؟ اللہ اکبر، آپ جلال میں آ گئے، فرمایا بے وقوف انسان کیسا سوال کر دیا ہے، حضور کے متعلق پوچھتے؟ خدا کی قسم ہے میں مر جاؤں اور مرنے کے بعد میرا جسم پھول جائے، میری ایک ٹانگ ادھر جائے ایک ادھر جائے، جبکہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا، مجھ مرے ہوئے کو تو اس وقت پوچھنا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، میں اس وقت بیان کروں گا۔ اور اگر کسی کو تکلیف ہوا، وہ چاہتا ہے کہ مجھے حوالہ ہو، تو حوالہ میں تب دوں گا جب میرے سامنے وہ عبارت پڑھ کے مجھے سنائے۔ الابریز اس میں یہ موجود ہے،
تو فرمایا مجھ سے پوچھو اس حالت میں تو جو ایسی حالت میں جانتا ہے تو اس حالت میں کیسے نہیں جانتا؟ یارو جب اس گلاس میں کچھ نظر نہیں آتا تو زمزم ابلتا ہوا وہ پیش کرتا ہے، تو جب وہ معزز ہے، محترم ہے، مکرم ہے، اللہ کا مقرب ہے، جب اسے اٹھا کر دیکھو تو جانے کتنے سمندر میں چھا رہا ہے۔ خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ سرکار سن رہے ہیں، میرے آقا ناراض ہی نہیں ہوئے۔ حسان یہ تو نے کیا بات کر دی؟ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کرے، جو چاہے پیدا کر دیتا ہے، جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ تو کہتا ہے، اور اس نے تو انسان کے عیب گنائے ہیں، انسان عجول ہے، دل تو یہی چاہتا ہے کہ ترجمہ بھی نہ کروں، انسان عجول ہے، خلق الانسان عجولا، جلد باز، ان الانسان خلق ہلوعا، انسان بے صبرہ حریص پیدا کیا گیا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کروں گا اور میں کسی کا ترجمہ نہیں مانتا۔ والعصر، اللہ فرماتا ہے مجھے زمانہ محبوب کی قسم ہے۔ ایسے تو سرکار نے نہیں فرما دیا نا، الا وانا حبیب اللہ، یاد رکھو میں اللہ کا محبوب ہوں، ایسے تو نہیں فرما دیا، ایسے تو نہیں کہہ دیا نا میں اللہ کا محبوب ہوں۔ میرے دوستو، رب کریم جل مجد العظیم نے فرمایا انسان بے صبرہ حریص ہے، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، زمانہ محبوب کی قسم ہے انسان نرا خسارے میں ہے۔ اللہ معاف کرے، گلا منڈی والے یا بورے والے، مارکیٹوں کے مینیجر یا دکاندار یہ اس لیے تو دکانیں نہیں کھولتے کہ ان کو خسارہ ہو، یہ تو نفع کے لیے کھولتے۔ تو رب نے فرما دیا انسان میرا خسارے میں ہے۔ معلوم ہوتا ہے 4 پیسے 10 کے 20 بن جائیں، 20 کے 100 بن جائیں، 100 کے 200 بن جائیں، اور یہ نفع نہیں ہے، یہ تو آنے جانے والی چیز ہے۔ ایسی چیزوں، ایسی دولت کو تو چور بھی لوٹ کے لے جاتے ہیں، یہ نعمت نہیں ہے تو پھر کیا نعمت ہے؟ کون سی نعمت ہے؟ اللہ فرماتا ہے الا الذین آمنوا، ہاں جو ایمان والے ہیں وہ نفع نہیں رہتے ہیں، ان کو نقصان ہوتا ہی نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان ہی نفع ہے، کافر نفع میں نہیں ہے، کافر میرے خسارے میں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، یا اللہ ایمان کن کو ملا ہے؟ ایمان کن کو ملا ہے؟ اگر برداشت ہو جائے تو صحیح کہہ دوں، اپ سیٹ نہیں ہونا، اگر اپ سیٹ ہو گئے تو پھر میں پہلے مرمت کر دوں، کیونکہ مینو بنی شہ اگر سجے کھبے ٹوٹ جانا تو ہتھوڑے دا کھڑکا کا کے جو جوڑنی بھی ہوتی ہے۔ ضرب رضویت جو ہے الحمدللہ رب العالمین ہم فقیروں کو عطا کی گئی ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبی رحمت علیہ السلام کا رب فرماتا ہے الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ مولا ایمان والے کون ہیں؟ سب کہتے ہیں جی جو کلمہ پڑھے، میرے سامنے نہیں کہنا، بابے جو ہیں ان کو تو کچھ نہیں کہوں گا، چھوکروں کے لیے ڈنڈا میرے پاس ہے۔ ہاں، میرا کلمہ پڑھنے سے ایمان نہیں ملتا، یہ بھی آپ کا گمان ہے۔
کیونکہ منافق ہیں ہی وہ جو کلمہ پڑھنے کے باوجود منکر ہوتے ہیں. منافق کلمہ پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، سرکار کے ساتھ کبھی کبھی جہاد میں بھی مال غنیمت کی نیت سے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے بے ایمان ہیں. ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار. اللہ فرماتا ہے منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. ساری دنیا کے کافر اوپر ہوں گے، منافق ان کے کلمہ تو پڑھتے تھے، پھر کیوں کافر رہ گئے؟ راز اور ہے. اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. اور نرا کلمہ پڑھنے سے کام نہیں بنتا، مصطفیٰ کو ماننے سے کام بنتا ہے. سبحان صلی اللہ علیہ وسلم. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. آیت پاک درمیان میں آئی گئی میری خوش قسمتی تو ذرا اس پہ بحث بھی ہو جائے. اللہ فرماتا انما کلمہ حسر. کلمہ حسر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ بات جو ہے، یہ شے جو ہے جو بیان کیا جا رہا ہے نا، وہ اسی انداز میں مانو گے تو کام صحیح ہے ورنہ غلط ہے. اس کا اصل راز یہ ہے، اس کی اصل صورت یہ ہے، اس کی اصل حقیقت یہ ہے. انما المؤمنون، اللہ فرماتا ہے اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے. ایمان والے وہ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ. ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو مانا. بس فل اسٹاپ ہے کہ وقف لازم ہے کہ سکتا ہے کہ وقف جائز ہے نا. میں نے صرف مسئلہ بیان کرنے کو پڑھ دیا، ورنہ قاری صاحبان پر تولتے ہوں گے بھی تو نے پڑھ کیا دی. یہاں تو خود کہہ رہا وقف نہیں ہے، وہ ملا جی بھی بیٹھا سامنے. پھر یہاں وقف نہیں ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، یہاں وقف نہیں ہے. فرمایا آگے پڑھ ورسولہ. ایمان والے صرف وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے. اب صرف اللہ پر ایمان لانا مصطفیٰ کے بغیر ہو سکتا تو اللہ فرماتا آمنوا باللہ بس نہیں. پر میں وہ رسول ہی، ایمان باللہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول ہی پر ایمان نہیں ہوگا. تو سارے کلمہ پڑھتے ہیں جی، کلمہ پڑھنے کے باوجود نبی کچھ نہیں کر سکتا. معاذ اللہ، نبی اپنے جیسا. تمہارے منہ میں گندگی، بکواس کرتے ہو، اور یہ لفظ جو ہیں یہ کتے کی گندگی سے زیادہ پلید ہے. یہ کہنا کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا. بے حیاؤ، نسلوں کو تو ایمان دینی ہے، اور کیا لیتے ہو تمہیں سے. بچ کے ہی بات کرتا ہوں، اصل راز اور بھی ہے. مفتی صاحب کا شیخ سنوں، مفتی اعظم اہل سنت، میرے دادا استاذ مولانا مفتی احمد یار خان گجراتی فرماتے ہیں وہ جس کو ملے ایمان ملا، وہ جس جو اللہ ملا نا، اگر وہ اللہ مراد ہو تو وہ تو واحد ہے، وہ تو مفرد ہے. تو پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ وہ جس کو ملا. ملے تو نہیں ہے نا، ملے فرمایا نا، ملا تو نہیں فرمایا. اللہ کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ فرماتے ہیں جیسے بیوقوف لوگ کر بات کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں گلا کہیں کا، وہ احد مطلق ہے. تو کہتے فرماتا یوں مانا اللہ فرماتا ہے. وہ فرد مطلق ہے، وہ احد مطلق ہے، وہ واحد بھی ہے، احد بھی ہے، وحید بھی ہے، احید بھی ہے.
اس کو جمع سے کے سیغے سے یاد کرنا جائز نہیں ہے. جو یہ کہتے اللہ فرماتے ہیں غلط کہتا ہے. یوں کہو اللہ فرماتا ہے وہ جس کو ملے ایمان ملا، ایمان تو کیا رحمان ملا، اور قرآن بھی تب ہی ہاتھ آیا جس دل میں وہ نور خدا پایا. جس سخی کے دروازے سے منگتے کو 10 روپے کا نوٹ مل جائے وہ یہی کہے گا نا کہ یہ میرے جیسا ہی ہے، میں اس جیسا ہوں. تو آپ جیسا کوئی سیانا ہوگا جوتا اتار لے گا بغیرت کہیں کا، مانگتا بھی ہے پھر کہتا ہے میرے جیسا ہے. اگر تیرے جیسا ہے تو پھر تو مانگتا ہے، وہ تو دینے والا ہے، لینے والا تو ہے نہیں، لینے والا تو ہے، دینے والا وہ ہے، اور دینا لینا جدا جدا ہے. بے حیا مانگنے والا اور ہے، دینے والا اور ہے. تو انہوں نے کیا دیا ہے؟ انہوں نے کیا دیا ہے؟ فرمایا جس کے دروازے سے 10 روپے کا نوٹ مل جائے اس سے کہتے یہ بڑا سخی ہے. اور میرے استاد گرامی کیا کہتے؟ رہے وہ جس کو ملے ایمان ملا، ایمان تو کیا رحمان ملا، اور قرآن بھی تب ہی ہاتھ آیا جب دل میں وہ نور خدا پایا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و مقام مصطفیٰ. لبیک 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 لبیک. تاجدار ختم نبوت قبلہ شہنشاہ خطاب. سبحان اللہ. سب کو یہیں سے سب کچھ ملتا ہے. 10 روپے مل گئے، 20 مل گئے، 100 مل گیا. فقیر کہتا ہے سیٹھ کی خیر جی، سردار کی خیر، فلاں کی خیر. اس کا بوتھا تو تیرے جیسا ہی ہے، اپنے جیسا کہہ دے. ضمیر کہتا ہے شرم کر، ابھی تو نے اس سے مانگا، اس نے تجھے خیرات دی ہے، پھر تیرے جیسا کیسے ہوا؟ اور بغیر ڈوب کے مر جا. جس نے تمہیں قرآن دے دیا ہے وہ تیرے جیسا ہے. بتا قرآن کہاں سے ملا ہے؟ اگر کوئی کہے جبریل لایا، جبریل کو تیرے باپ نے دیکھا ہے. جبریل جب آتا ہے تو صرف سرکار ہی دیکھ سکتے ہیں. جبریل آئے ہیں تو بارگاہ سرکار میں آئے ہیں. اب اس پہ بحث کا ٹائم نہیں ہے کہ میرے آقا بھی قرآن پاک کے لیے جبریل کی وحی کے محتاج نہیں ہے. فار یور کائنڈ انفارمیشن، کیونکہ قرآن ان کے لیے نہیں اترا، ہمارے لیے اترا ہے. میرے آقا تو رب نے پڑھا کے ہی پیدا کیا ہے. میرے آقا کو رب نے علم القرآن کہہ کے بتا دیا یہ تمہارے معلم ہیں، میں اس کا معلم ہوں. یہ تو تمہارے اس وقت معلم ہیں جب یہ مبعوث ہوئے، اور میں اس کا کب معلم ہوں؟ کیونکہ میں تو وقت کا محتاج ہی نہیں. تو پھر یہ مان لو کہ جب کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بھی شے نہیں تھی امکان میں، تو پھر رب نے اپنے حسن تعلیم کی تجلی کے ظہور کے لیے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا ہے. اور پھر یہی ہے کہ مکہ معظمہ کے دربار معلیٰ میں آنے تک رب کریم نے نور مصطفیٰ کو پڑھایا ہے اور سب کچھ پڑھایا ہے. تو سرکار کا قرآن ہمارے لیے اترا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہاں جی، اللہ فرماتا ہے ایمان والے صرف وہ ہیں جو اللہ کو مانا جنہوں نے، اور اس کے بس
اسی اللہ رسول نو ماننے ہیں جی، پر نبی ہے ساڑھے رنگا ہی، نبی کر کچھ نہیں سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. بار بار آپ کی سما خراشی سے معذرت. ذرا آگے ہی تو آیت پڑھی نا، رب نے اس ایمان کی وضاحت کیا کی ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا. فرمایا جب وہ رسول پاک علیہ السلام، یہ ایمان والوں کی صفت ہے، جب وہ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں بلائے جاتے ہیں، معہو حضور کے ساتھ آتے ہوتے ہیں، تو پھر لم یذہبوا جاتے نہیں ہیں، جاتے نہیں. حضور کے پاس رہتے ہیں، جاتے نہ بیوی یاد، نہ بچے یاد، نہ جائیداد یاد، نہ کاروبار یاد، نہ سوسائٹی یاد. لم یذہبوا نہیں جاتے. کب جاتے؟ حتی یستاذنوہ، پہلے وہ حضور سے اجازت مانگتے ہیں پھر جاتے ہیں. تو بتائیے جس سے اجازت مانگے بغیر جایا نہیں جا سکتا وہ اپنے جیسا ہی ہوگا. اللہ فرماتا لم یذہبوا، یہ خبر ہے بطور امر ہے. یہ بھی آپ سے اب اس مصیبت میں کون پڑے کون جانے کہ جہاں خبر اور امر ایک سیرے سے بیان ہو وہاں ماضی جو ہے اس کے تحقق میں کوئی شک نہیں ہوتا، اور امر جو ہے وہ ابھی کام ہوگا. رب بتایا جاتا کہ معبود جو حکم دے دے اس کو ایسا یقینی سمجھو جیسا تم نے اپنی آنکھوں سے گزشتہ زمانے کو دیکھا ہے. یہ ہے سیگا خبر کا لیکن معنی امر کا ہے. لم یذہبوا یعنی اللہ فرماتا خبردار جا نہیں سکتے. کب جائیں؟ حتی یستاذنوا، پہلے میرے مصطفیٰ سے اجازت مانگو. تو جس کی اجازت کے بغیر جا کوئی نہیں سکتا. اب مجھے نہیں ہلائیں، میرے پاس اپنے علماء کا دیا کو بہت کچھ ہے. تو فرش پہ دھکے کھاتا ہے، ان کے حکم سے تو کیسے خالی رہ سکتا ہے؟ یا مجھے اجازت دے میں بتاؤں کہ عرش کے نیچے رہنے والا جبریل جب تک حضور اجازت نہیں دیتے وہ واپس جا ہی نہیں سکتا. اور اگر کسی بے وقوف کو اس سلسلے میں لوگوں کو بہت مصیبت یہ ثبوت دیو جی یہ کہاں لکھا ہے. اب یہ تو ہمارا حوصلہ ہے کہ ہم پہ کہہ دیتے ہیں کہ تیرا حلال زیادہ ہونا کہاں لکھا ہے. ہم نے پوچھا کسی سے، لیکن میں اشارہ تو کر دوں جس کو حضور کی شان پہ اعتماد نہیں ہے نا، یقین نہیں آتا، جسٹ مین ہی ہیو بین ڈسکنیکٹڈ. اب نہیں سمجھ آئی تو میری مجبوری ہے. میں پھر پاک ہے مسجد ہے اس وقت میں سیدھا سادہ لفظ تو میں بول ہی نہیں سکتا. ہے لم یذہبوا اجازت کے بغیر. جبریل امین یہی دعویٰ کیا فقیر نے، اب بھی میرا دعویٰ ہے جب آتے ہیں تو حضور کی اجازت کے بغیر نہیں جاتے. کہاں لکھا ہے؟ پڑھ حدیث شریف. تیرا باپ بھی نہیں پڑھ سکتا. انسان العیون فی سیرت الامین المامون پڑھ. ابن ہشام پڑھ. ابن خلدون پڑھ. مدارج النبوت پڑھ. معارج النبوت پڑھ. نام ہی نہیں دے سکتا. تو فقیر آپ پڑھ کے سنا رہا ہے. بدر کا میدان ہے، بدر کا میدان ہے. بدر کی زیارت کرنا بھی ہمارے ایمان میں داخل ہے. اور خدا کی قسم ایڑیاں اٹھا کے صحیح نجلیوں نے دروازہ تو بند کیا ہوا تھا، ہم نے پتھر پہ چڑھ کے ایڑیاں اٹھا کے ہم نے زیارت کی بدر کی. جب بدر شریف کی جنگ ہو گئی 70 کافر جہنم رسید ہو گئے جن کا سرگنا کتا لعین مردود مطرود ابو جہل اور دیگر کتے مارے گئے. 70 70
70 مارے گئے، رہتے جوتے کھا کے بھاگ گئے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں ملائکہ بھی حاضر آئے، ملائکہ بھی۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہم میدان بدر میں تھے، اتنا زبردست تیز جھونکا آیا ہوا کا کہ پاؤں کھلنے لگے، اتنا ہم حیران، مولا کائنات فرماتے ہیں ہم حیران ہو گئے، اتنی تیز ہوا۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا یہ پہلے آسمان والے فرشتے آئے ہیں، ان کی انٹری محبوب کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ پہلے آسمان کے ملائکہ کی کمک آ گئی ہے، پھر دوسرا جھونکا، فرمایا دوسری آسمان کی، پھر تیسرا جھونکا۔ اور میں ایک آپ بھی آپ سے عرض کر دوں، فقیر نے الحمدللہ جذب القلوب الی دیار المحبوب اس میں پڑھا ہے، فقیر کے پاس ہے، اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو میرے پاس ہے، لیکن میں دکھاؤں گا، کہوں گا پڑھ تو، میں نے پتا پڑھے تو شاید کوئی نہیں پڑھنا چاہیے، کسی پڑھو، نہیں پڑھ سکتے، یا جس فقیر نے بزرگوں کے جوتے سیدھے کر کے پڑھا اسے پوچھو کیا کہتا ہے۔ شیخ محقق فرماتے ہیں، اور جنہوں نے زیارت کی ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ بدر شریف کا پہاڑ جو ہے، پہاڑ کے کندھوں تک ریت چڑھی ہوئی ہے، پہاڑ اور ریت وہ ہے ان کا ساتھ آپس میں۔ پہاڑ ہے تو مٹی وہاں نہیں ہوتی تو ریت کہاں ہوگی؟ پھر ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ پہاڑ کے کندھوں تک ریت چڑھی ہوئی، سارا نہیں چھپایا تاکہ بدر نظر بھی آتا رہے، یہی وہ پہاڑ ہے جس نے حضور کی زیارت کی ہے، یہاں تک ریت ہے۔ اور مجھ فقیر کو ایک ہمارے مدنی ساتھی تھے، انہوں نے بھی بتایا، اور فقیر نے جذب القلوب میں بھی پڑھا۔ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ، بدر کا پہاڑ جو ہے، اس کے کندھوں تک ریت کیسے آئی؟ فرمایا یہ وہ ریت ہے جو فرشتوں کے پروں کی ہوا سے اڑ کر آئی ہے، آج تک کھڑی ہے، آج تک کھڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار جلوہ گر ہیں وادی بدر میں، جبریل امین آ گئے، جبریل امین آ گئے، یا رسول اللہ اجازت ہے ہم چلے جائیں؟ بتاؤ بھیجے کس نے ہیں؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے۔ تو پھر اللہ نے بھیجے ہیں تو اسی کے حکم سے، جو ان سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ سمجھ نہیں آئی؟ یہی سمجھ آئی ہے کہ حکم میرا ہی ہوتا ہے لیکن اشارہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے، میرے حکم کا اظہار انہی سے ہوتا ہے۔ گویا رب نے جبریل کو پابند کر دیا تھا واپس نہیں آنا جب تک میرا مصطفیٰ اجازت نہ دے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کی زبان میں ہو جائے، نو ایڈمیشن وداؤٹ پرمیشن، یہ کہاں لکھا ہوتا ہے؟ جو آپ کا گھر ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے گھر کے مین گیٹ پر لکھتے تھے اجازت کے بغیر داخلہ، کیوں؟ گھر آپ کا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ میونسپلٹی بورے والا کی ہے یا اس سے اب ٹاؤن بن گیا ہے، لیکن گھر تو آپ کا ہے۔ آپ چاہے کچا بھی ہو نا، اجازت کے بغیر داخلہ نہیں ہو سکتا، اجازت ہو تو پھر ہے، پرمیشن کے بغیر کام نہیں بنتا، مالک کی اجازت ہو تو پھر رب کریم نے فرما دیا کہ جاؤ خدمت کرو میرے محبوب علیہ السلام کی، جب آؤ محبوب کے پوچھے بغیر نہیں آنا۔ اب پتہ چلا کہ حضرت جبریل کا داخلہ سدرہ پر بھی محمد عربی کی اجازت کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے مسجد نبوی شریف ہو، چاہے در دولت سرکار ہو، چاہے سدرۃ المنتہا ہو۔ عزیزوں، مالک یہ ہے، مختار یہ ہے، یہاں بھی ان کا حکم ہے، وہاں بھی ان کا حکم ہے۔
لم يذهبوا حتى يستأذنوا. ایمان والے وہ ہیں وہ جب آ گئے ہیں تو واپس نہیں جاتے جب تک کہ نبی رحمت علیہ السلام سے اجازت نہ لے لیں. نہ تو رب کریم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ لم یذهبوا حتی یستأذنونی، وہ واپس نہیں جاتا جب تک کہ مجھ سے نہ اجازت لے لیں. اور خدا سے اجازت کیسے لیں گے؟ وہ تو نظر ہی نہیں آتا. اسے اجازت کیسے لیں گے؟ اصل میں ہے یہی لیکن وہ تو مکان سے پاک ہے، اسے اجازت کیسے لیں؟ فرمایا مجھ سے پوچھو، یستاذنوہ، ان سے اجازت لے لو، ان سے اجازت لے گو. گھر ان کا ہے، دربار میرا ہے، آستان کرم ان کا ہے، جی دربار میرا ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. حتی یستأذنوہ، ان سے اجازت لے کر. اب جناب یہاں تک تو مسئلہ ہو گیا. اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ ایمان والوں کو پابندی ہو گئی کہ تم نہیں جا سکتے جب تک کہ حضور سے اجازت. یہ تو سمجھ آ گیا نا. اب اگلا سٹیپ کیا ہے؟ سرکار پر پابندی لگا دی رب نے کہ محبوب میں نے اپنے بندوں کو پابند کر دیا ہے کہ آپ سے پوچھے بغیر یہ گھروں کو واپس ہے. تو پھر مجھے کہنے میں حرج ہے؟ گھر ان کے نہیں ہیں، گھر وہ بھی مصطفیٰ کریم کے ہیں، گھر حضور کے ہیں. اب بات سمجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑتا ہے نا. کہتا ہے یہ میری بلڈنگ ہے، یہ میرا لاج ہے، یہ میری کوٹھی ہے، یہ میرا مقام ہے. بھائی بڑا بات، یہ تو ڈی سی صاحب ہے، یہ تو کمشنر صاحب ہے، کوئی کئی ٹر صاحب ہے، کئی ٹر ہیں، ایڈمنسٹریٹر ہے وغیرہ ذالک، کوئی ٹیلر ہے، جیسے بھی ہے. یہ گھر میرا ہے. وہ میں نے دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ، اس کے پجامہ بھی نہیں، کچھا بھی نہیں، وداؤٹ اینی تھنگ نکل رہا ہے. میں نے کہا بے وقوف کہیں کہ. کہتا ہے یہ گھر میرا ہے، یہ تو چھوٹا سا چھوکرا نکل رہا ہے، یہ چھوٹا سا چھوکرا نکل رہا ہے. ایک اور چھوٹا سا آدمی، ایک اور بچی آگے وہ نکلی، ایک اور یعنی آدمی نکلا، اس نے ساتھ پہ ٹوکرا رکھا ہوا ہے. کہتا ہے میں نے کہا کوئی شرم کا جھوٹ بولتا ہے؟ کہتا مکان میرا ہے اور یہ تو یہ اندر سے کیسے آ گیا؟ کہتا بے وقوف کے بنتا ہے، گھر میرا ہی ہے، یہ سارے میری اولاد اور میری رعایا ہے، گھر میرا ہی ہے اور یہ جو نظر آتے ہیں یہ میری اولاد ہے. کائنات کا سارا جہان مصطفیٰ کا گھر ہے اور ہم جو بستے ہیں تو محمد عربی کی رعایا ہے، ہم حضور کی رعایا ہیں. اور جو اپنے کو رعایا نہیں مانتا وہ کم بخت مسلمان کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتا. سب حضور کی رعایا ہیں. اب بات یہاں تک آ گئی، اجازت مانگو سرکار سے. اب اگلا کام یہ ہے کہ جب مانگنے والے نے اجازت مانگ لی تو پھر اجازت حضور پر پابندی ہو گئی کہ اجازت دے دیں. خدا کی قسم ہے اجازت دینے کی رب نے حضور پر پابندی رکھی نہیں، بلکہ خود فرمایا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَن شِئْتَ. رک رک کے پڑھتا ہوں تاکہ ایک ایک جملے کی وضاحت ہو جائے. یعنی رب ذوالجلال نے اپنے حکم کا رخ غلاموں سے پھیر کر اب محبوب کی طرف کر دیا. اس کا کچھ مزاج یوں بنتا ہے، یا رسول اللہ اپنے بندوں پر میں نے آپ سے اجازت لینے کی پابندی لگا دی ہے اور یہ تیرے دروازے پہ آئیں گے یا تو مانگیں گے، آگے تیرا مقام
فَأَضَلَّ مَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، میں پابندی نہیں کرتا کہ ضرور چھٹی دے دے، تیرا دل چاہے چھٹی دے، دل چاہے نہ دے۔ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ، جن کو آپ چاہیں اجازت دے دیں۔ اور بھی آیت میں لازم ساتھ ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم کیا چاہو گے مگر وہ جو اللہ چاہے۔ تم کیا چاہو گے، تمہاری مشیت کیا ہے؟ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ فَأَضَلَّ مَنْ شِئْتَ، باقی دنیا سے کہتا ہوں تمہاری مشیت کیا ہے، وہ میری مشیت ہے، لیکن حضور سے فرمایا فَأَضَلَّ مَنْ شِئْتَ، معبود جسے تو چاہے اجازت دے، جسے نہ چاہے نہ دے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ رب فرما دے کہ میں نے اپنے بندوں کو تیرے سے اجازت مانگنے کا پابند کر دیا، محبوب ان کو چھٹی دے دے، اجازت لینی، میں نے ان کو پابند کیا ہے، چھٹی دینا۔ فرمایا جی محبوب پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور پابندیاں محبوبوں پہ نہیں ہوتی ہیں، محبوبوں پہ پابندیاں نہیں ہوتی ہیں، اور محبوبوں پہ پابندیاں نہیں ہوتی ہیں۔ محبوب محب پہ پابندی لگا سکتا ہے، محبوب پہ نہیں لگتی ہے۔ فَأَضَلَّ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، آپ جسے چاہیں اجازت دے دیں۔ اچھا یہ بھی سمجھ آ گئی۔ اب اگلا سٹیپ بہت یعنی وزنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کر دیں۔ تو بے نیاز ہے، بخشنے یا کہ آپ بخش دے؟ بخشنے والا کون ہے بتائیے؟ اللہ۔ تو جب تو نے بخشنا ہی ہے تو آپ بخش دے۔ فرمایا میں ہوں تو غفور رحیم، لیکن میری شان مغفرت کا اظہار تیرے کہے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب تک تو سفارش نہ کرے، جب تک تو سفارش نہ کرے، جب تک تو نہ کہہ دے میں نہیں بخشتا، پہلے تیری زبان پہ جاری تسی کہڑے ویلے آ گئے تھے؟ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اب یہ بات سوچنے کی ہے، یہ بات سوچنے کی ہے کہ انہوں نے کون سا گناہ کیا ہے جس کے لیے بخشش کی دعا کا حکم ہے۔ ایک تو سنیوں کا مسئلہ یہ ثابت ہو گیا، سنیوں کا ہمارا عقیدہ گھڑا گناہ نہیں ہے، سیلف میڈ نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کی تجلیات ہیں، قرآن و سنت کی تجلیات ہیں۔ ہم اپنے پیری مرشد کہتے ہیں حضور دعا کیجئے، کہتے نہیں کہتے؟ ہم بزرگوں کے پاس جا کے حضور دعا کیے، آپ پہ مانگنے لگے تیرا بھی رب ہے اودا بھی رب ہے، بکواس کرتا ہے۔ اللہ بخشنے والا ہے لیکن کہتا ہے معبود واستغفر لهم اللہ، تو مجھے کہہ دے یا اللہ بخش دے، تو کہہ دے۔ تو بات تو پھر بڑی عظیم بن گئی نا۔ اللہ بخشتا ہے مگر سرکار کے کہنے پہ بخشتا ہے۔ آگے حوالہ بھی آ گیا، ریفرنس بھی ہو گیا، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ان کے لیے بخشش کی دعا فرما دیں۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے والد گرامی پیر و مرشد کی خدمت دی جاتے بچے کو لے کر، کہتے حضور اس کے لیے دعا فرما دیں، حضور اس کے لیے، کیونکہ باپ اس پیر مرشد کو اپنے سے بہت اونچا سمجھتا ہے، جبھی تو کہتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بچے کے لیے دعا کر چکا ہے، کرتا بھی ہے، پھر بھی کہتا ہے استاد جی پیر و مرشد میرے بچے کے لیے دعا کر دیں۔ خدا ہے غفور الرحیم ہے، پھر مصطفیٰ سے کہتا معبود تو دعا کر اس کے لیے بچ دے۔ حضور بھی میرے آقا میرے مولا
علیہ السلام کے لیے رب فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنے کو، ان اللہ غفور الرحیم۔ ایک اور آیت ہو جائے، قابو تو آ ہی گئے، اب سناؤں گا تو صحیح انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا جل شانہ من والہ ایمان والی صحابیات یعنی خواتین سے کہ میرے محبوب علیہ السلام کی بیعت کرو۔ جب وہ بیعت کرنے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا یا رسول اللہ ان سے بیعت لے لیں اور یہ بیعت کریں کہ یہ خطاؤں سے بچیں گی، غلطیاں نہیں کریں گی، اور جو ان کی حیا و شرم سے تعلق رکھتی چیزیں ہیں ان کو چیلنج۔ اشارہ سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس سے وضاحت کیا کروں؟ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ۔ میرے محبوب پاک جب یہ آپ کی لونڈیاں، یہ صحابیات آپ کی بارگاہ میں آ کے بیعت کریں اور عرض کریں ہم یہ غلطی بھی نہیں کریں گی، گناہ بھی نہیں کریں گی، برا بھی نہیں سوچیں گی، چوری بھی نہیں کریں گی، آپ کی نافرمانی بھی نہیں کریں گی، تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ محبوب فبايعهن، ان کو بیعت کر لی قربان، اور رب سفارش کرتا ہے محبوب ان کی بیعت قبول کر لیں، فبايعهن ان کو بیعت کر لیں۔ کمال کی بات ہے، بیعت سرکار کرے، سفارش رب کرتا ہے۔ ابھی تک سمجھ نہیں آئی ظالموں؟ خدا نہیں دیتا جب تک کہ مصطفیٰ سفارش نہ کرے، نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ فبايعهن، بیعت کر لیں، اور جب بیعت کر لیں اب اور واستغفر لهن اللہ، یا رسول اللہ اب ان کے لیے میری بارگاہ میں یہ بھی کہہ دیں یا اللہ بخش لے۔ وہ کہتا ہے بیعت کر لے، وہ کہتا ہے بیعت کر لے، جب بیعت لے لے تو پھر کہتا محبوب اب تو مجھے کہہ دے یا اللہ بخش لے۔ کیسا تسلسل ہے، کیسا تسلسل ہے؟ فرمایا بیعت کر لیں ان کی، اور جب بیعت کریں تو اللہ فرمایا فبايعهن، محبوب بیعت کر لے، اور جب بیعت ہو جائے تو فرماتا اب تو مجھے کہہ دے یا اللہ بخش دے۔ تو جب بخشنا یا تو بخش دے، فرمایا بخشنا آپ ہی ہوتا تو بیعت کیوں کراتا؟ میں نے کرائی اس لیے ہے محبوب کہہ دے میں بخش دوں گا۔ ایک نقطہ رہ گیا، انہوں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ یعنی جنہوں نے سرکار سے اجازت مانگی جانے کی، جنہوں نے اجازت مانگی ہے انہوں نے کون سی غلطی کی ہے؟ انہوں نے تو حکم کی تعمیل کی ہے نا جی۔ اللہ فرماتا واستغفر لهم اللہ لما۔ اب یہ بڑا غور طلب اور ایمانی مسئلہ ہے، اور اس امید پر یہ جواہر لوٹاتا ہوں اپنے بزرگوں سے فیض لے کر کہ یہ نبین پہ نہ پڑیں، یہ نہان خانہ دل میں جائیں، یہ دل کے سیف میں اتریں، دل کے سیف میں اتریں کہ جب قبر میں جاؤ گے مکان پیچھے، اولاد پیچھے، ہر شے پیچھے، یہ سیف ساتھ جائے گا، یہ سیف ساتھ، اور سیف میں دولت ہوتی ہے، مرد مومن کا دل ساتھ جاتا ہے، اس میں محمد عربی کا ایمان ہوتا ہے، یہ ساتھ ہوتا ہے۔ واستغفر لهم اللہ۔ اب کون سی غلطی ہے کہ بخشش مانگے؟ اگر توجہ ہے تو اشارہ اور اجازت، وہ یہ ہے
اگرچہ اجازت مانگنے والے نے آپ سے اجازت، یہ جو فقیرت کر رہے ہیں، اللہ میرے اگر خدا یہاں تک مجھے رسائی دے دے تو سبحان اللہ، لیکن چیونٹی ہمالیہ کی چوٹی پر کیسے پہنچے؟ مجھ فقیر میں کہاں ہمت ہے کہ وہاں پہنچوں؟ میں اپنے اکابر کے جوتے چوم کر سلام کرتا ہوں جن کی نگاہ نے یہ عطا فرمایا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں، قاضی مظہری فرماتا ہے، اسماعیل حقی برسوی حنفی فرماتا ہے، کیا کون سا گناہ کیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ان کی بخشش کی دعا کریں؟ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جو اجازت مانگے وہ کسی ادھر سے مانگے گا نا، کہ حضرت جی میں نے مزدوری کرنا، میں نے کام کرنا ہے، میرا بیٹا بیمار، میں اس کی بیمار پوچھی کر لوں یا مجھے کوئی ضرورت ہے تو اجازت آپ دے دیں گے اجازت؟ پھر واستغفر لہن اللہ کیوں؟ اب جہاں دل تھام کے سن لیں، اس کا معنی مفسرین فرماتے یہ ہے انہیں کوئی بھی ضرورت اور مجبوری ہو جس کی وجہ سے یہ اجازت مانگ رہے ہوں، محبوب تیری بارگاہ میں بیٹھنے اور تجھے دیکھنے سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ تجھے دیکھنے، تیری بارگاہ میں بیٹھنے سے بڑی دولت ہے ہی نہیں، اور یہ اگر کسی ضرورت کے لیے جانا چاہتے ہیں اجازت دے دیں، لیکن یہ بھی کوتاہی ہوگی، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ حضرات گرامی، رب ذوالجلال نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، سرکار کی عزت یہ ہے کہ رب نے سارے خزانے حضور کو دے دیے ہیں، اور ہم فقیروں کے لیے تو یہ ہے کہ ہمیں مصطفیٰ کا منگتا بنا دیا ہے۔ ڈکیٹوں کو نہیں دیا جاتا، مسکینوں کو دیا جاتا ہے۔ یہی بات ہے، اسی واسطے ڈکیٹ حضور سے نہیں مانگتے، اسی واسطے ڈکیٹ نہیں مانگتے، کہتے کچھ نہیں دیتا، احمد اللہ جو مانگتا ہے ملتا ہے کیونکہ یہ اپنا ہے، یہ اپنا ہے، چوروں کو کوئی نہیں دیتا، اپنوں کو دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے دو جہاں کی بہتریاں نہیں، دو جہاں کی بہتریاں نہیں، کہ امانی دل و جان نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں۔ حضور کے دربار میں نہیں کا لفظ نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے، جو چاہتے ہیں رب ذوالجلال کی اجازت سے عطا فرماتے ہیں۔ آخر دعوانا